بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالقوم اسکول سرگودھا کی جانب سے آج کے لیکچر میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ ہم مطالعہ پاکستان فار 10th کلاسز اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس کا ہم نے باب نمبر 7 ہم نے شروع کر رکھا ہے جس کا نام ہے پاکستان کے خارجہ تعلقات۔ اور اس ضمن میں جو آج ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات، پاک برطانیہ تعلقات۔ یہاں آپ کو فلیگز دکھائی دے رہے ہیں، دائیں سائڈ پہ آپ کو یہ پاکستان کا فلیگ دکھائی دے رہا ہے اور یہ برطانیہ کا فلیگ ہے۔ برطانیہ کون سا ملک ہے؟ اس کو انگلش میں انگلینڈ بھی کہا جاتا ہے اور یو کے بھی کہا جاتا ہے۔ یو کے سے مراد یونائٹڈ کنگڈم ہے، اور انگلینڈ کو اگر آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو انگلستان لکھا جاتا ہے، اور اگر ہم برطانیہ کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو وہ بریٹن لکھا جاتا ہے، اس کے علاوہ یو کے۔ ٹھیک ہے، انگلش میں اس کے 3 نام ہیں، یو کے، بریٹن، انگلینڈ، اور اردو میں ہم اس کو برطانیہ یا انگلستان بھی کہتے ہیں۔ بریٹن فار برطانیہ، انگلینڈ فار انگلستان۔ آپ کو اس کے سارے ناموں کا علم ہونا چاہیے۔ آفٹر آل آپ پاکستان اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے جنرل نالج کا حصہ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات آپ یہ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان نے جس ملک سے آزادی حاصل کی وہ بھی برطانیہ ہی ہے، یعنی پاکستان کا مدر لینڈ اگر ہم کہیں تو برطانیہ ہے۔ پاکستان نے 1947 میں برطانیہ ہی سے آزادی حاصل کی تھی، اور برطانیہ نے یہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد پورے سب کانٹیننٹ کو اپنی کالونی بنا لیا تھا۔ برطانیہ کا دارالحکومت کا نام کیا ہے؟ برطانوی دارالحکومت کا نام لندن ہے، اور دنیا کا مشہور ترین شہر ہے، دنیا کا سب سے زیادہ پاپولیٹڈ کنٹری میں بھی شمار ہوتا ہے۔ اور جو اس کے کرنٹ پرائم منسٹر ہیں ان کا نام بورس جانسن ہے۔ یہاں پر آپ کو ان کی پک بھی دکھائی دے رہی ہے، یہ بورس جانسن ہے۔ برطانیہ میں ابھی بھی مونارکی ہے، بادشاہت کا نظام ہے۔ برطانوی قوم بیسیکلی انتہائی قدامت پرست قوم ہے، اپنی رسومات، اپنے جتنے ان کے رواج ہیں ان کو بہت زیادہ سینے سے لگا کر رکھنے والے ہیں۔ بہت دلچسپ فیکٹ یہ ہے کہ دنیا کا یہ واحد ملک ہے جس کا آئین بھی لکھا ہوا نہیں ہے، وہ صرف اپنی دستوری روایات کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کچھ عدالتی فیصلے ہیں، کچھ جمہوری روایات ان کی پنپ رہی ہیں، اور اسی طرح ان کا ملک وداؤٹ اینی ریٹن کانسٹیٹیوشن کے بہترین بنیادوں پر قائم ہے، اور اسی بنیاد پر یعنی صرف اپنی روایت پرستی کی بنیاد پر انہوں نے کئی 100 سال تک پوری دنیا میں حکومت کی۔ یہاں تک کہ کہا جاتا تھا کہ تاج برطانیہ میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے سامنے میپ ہو تو ویسٹ میں امریکہ ہے اور ایسٹ میں یہ جنوبی ایشیا کے یہ سارے علاقے انڈونیشیا ملائیشیا کے علاقے تھے۔ ان کی انڈونیشیا، ملائیشیا، آسٹریلیا، ان تمام علاقوں پر بھی اجارہ داری تھی، بلکہ آسٹریلیا نے تو 2000 میں ان سے آزادی حاصل کی، جبکہ دوسری سائڈ مغربی کی سائڈ پہ امریکہ بھی ان کے قبضے پہ ہی تھا جس نے 1779 میں انگلینڈ سے آزادی حاصل کی تھی۔ تو اتنے بڑے رقبے پر ان کی حکومت تھی، اور یہ کہنا بلا شبہ درست تھا کہ تاج برطانیہ میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا۔ اور ابھی بھی یہاں پہ منارکی ہے۔ اس وقت جو ان کی کوئین ہیں ان کا نام کوئین ایلزبتھ II ہے۔ بکس کھول لیجئے اور ساتھ ساتھ ہیڈنگ نوٹ کرنا شروع کیجئے۔ آپ کی جو فرسٹ ہیڈنگ بنے گی، آپ خود بھی اپنی ہیڈنگس بنا سکتے ہیں، لازمی نہیں ہے جو ہیڈنگس میں آپ کو لکھوا رہی ہوں آپ وہی لکھیں، یہ آپ کی آسانی کے لیے میں نے جسٹ لکھ دی ہیں، لیکن اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یو کین ڈو اٹ۔ فرسٹ ہیڈنگ نوٹ کر لیجئے، تعلقات کا مثبت آغاز۔ پاکستان نے چونکہ برطانیہ سے ہی آزادی حاصل کی تھی تو بہت سارے مسائل کے حل کے لیے پاکستان برطانیہ ہی کی طرف دیکھتا بھی تھا، تو اس وجہ سے ان کے جو تعلقات کا آغاز تھا وہ مثبت ہوا تھا۔ پاکستان اور برطانیہ مختلف شعبہ زندگی میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ رہے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد اسے دولت مشترکہ کا ممبر بنا لیا گیا تھا۔ دولت مشترکہ کیا ہے اب اس کے بارے میں ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں۔ جب 1955 میں سینٹو کا معاہدہ طے پایا تو اس میں بھی برطانیہ اور پاکستان دونوں شریک تھے۔ سینٹو کا معاہدہ بھی ہم ایران پاک تعلقات میں پڑھ چکے ہیں، مزید اس کے بارے میں ایک دفعہ اوور ویو ضرور لے لیتے ہیں دوبارہ تاکہ آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ سینٹو کیا ہے۔ کامن ویلتھ کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا کہ پاکستان دولت مشترکہ کا ممبر بنایا گیا۔ کامن ویلتھ کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں۔ کامن ویلتھ کو اردو میں دولت مشترکہ کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا آپ کو لوگو دکھائی دے رہا ہے۔ کامن ویلتھ کی جو بنیاد رکھی گئی تھی دسمبر 11 1931 کو رکھی گئی تھی۔
کہ جو علاقے برطانیہ کا حصہ تھے وہ سب تاج برطانیہ کے انڈر تھے، اس کی کالونیز تھے. انہوں نے اپنی تاکہ وہ تاج برطانیہ کے ساتھ مل کر اپنے علاقوں میں بہتری کے کچھ کام کر سکیں، اس لیے اس تنظیم کی بنیاد رکھی گئی تھی جس میں مدر کنٹری تاج برطانیہ تھا. چونکہ انگلینڈ تھا تو وہ خود اس کا ممبر نہیں تھا. اس کا ہیڈ کوارٹر لندن میں ہے. اس کے رکن ممالک کی تعداد 54 ہے، پہلے 53 تھی، لیکن جب یہ انگلینڈ کی اب چونکہ فائنینشلی کنڈیشن جو ہے وہ سپر پاور کی نہیں رہی اور اب وہ اتنے اسٹرانگ دنیا کے نقشے پہ امریکہ کے مقابل نہیں رہے، تو اب ان رکن ممالک میں سے ہی ایک رکن ملک ہے. اب اس کی حیثیت کامن ویلتھ کے ایک ساتھی رکن کی ہے. پہلے جو اس کی حیثیت تھی وہ اس کی مدر کنٹری کی تھی کہ جتنے ممالک اس سے آزاد ہوتے تھے وہ ان کو ایز اے مدر کنٹری ڈیل کرتا تھا. یہ پوری دنیا کا گلوب ہے اور یہ ان تمام کنٹریز کا سائن ہے جو اس کے کالونیز تھے. یہ تمام وہ کنٹریز ہیں اس کے لوگوں میں، ٹھیک ہے، کہ پوری دنیا میں اس کی اس طرح حکومت تھی. لیکن اب وہ چونکہ ان کا ایک ساتھی رکن ملک ہے تو اب اس کے جو ٹوٹل ممبران ہیں وہ 54 ہیں. اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کہ بیسیکلی کامن ویلتھ کیا ہے. اوور دا نیکسٹ فیو ڈیکیڈس، آنے والی کچھ دہائیوں میں، ڈیکیڈ کہتے ہیں 10 سال کے کشرے کو، انڈیپینڈنس واز گرانٹیڈ ٹو موسٹ آف دی کنٹریز، کے بہت سارے ممالک کو آزادی دی گئی، آف دی اولڈ برٹش امپائر، جو تاج برطانیہ یعنی جو ان کی بہت بڑی امپائر تھی اس سے. مینی چوز ٹو جوائن دی کامن ویلتھ، جن میں سے بہت سارے ممالک نے کامن ویلتھ کو جوائن کیا. اس میں کامن ویلتھ میں برٹش امپائر کی حیثیت برٹش امپائر ہی کی تھی اور اس وقت انہوں نے اپنا جو کالونیز تھیں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے انہوں نے کامن ویلتھ کو جوائن کیا تھا. دی ہیڈ آف دا کامن ویلتھ از کرنٹلی دا برٹش مونارک، یعنی جو اس وقت ان کے مونارک ہیں، ان کے بادشاہ ہیں، چونکہ وہاں پہ بادشاہ نہیں ملکہ کی حکومت ہے. کوئین ایلزبتھ II، یہ کوئین ایلزبتھ II ہیں، یہ اس کی ہیڈ ہیں اس وقت. بٹ دی آرگنائزیشن از نو لانگر نون ایز دا برٹش کامن ویلتھ، لیکن اب یہ برٹش کامن ویلتھ نہیں کہلاتی. جب یہ برٹش اس کی ہیڈ تھے اور وہ ایز اے مدر لینڈ اس کو ڈیل کرتے تھے باقی تمام ممالک کو، تو یہ برٹش کامن ویلتھ کہلاتی تھی، لیکن اب یہ جسٹ کامن ویلتھ کہلاتی ہے. The UK has become an equal partner among the member states. اب باقی 53 اسٹیٹس کی طرح UK بھی یعنی یونائٹیڈ کنگڈم، برطانیہ، انگلستان بھی اب اس کا ایک نارمل رکن بن چکا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح اب اس کے رکن ممالک کی تعداد 54 ہو چکی ہے. اسی طرح آپ سینٹو کو دیکھ لیتے ہیں. سینٹو کے بارے میں ہم آلریڈی پڑھ بھی چکے ہیں، لیکن یہاں پہ چونکہ سینٹو کا دوبارہ ذکر آیا تو ہم سینٹو معاہدے پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ جب یہ معاہدے کا آغاز ہوا تھا بگننگ، تو اس کو بغداد پیکٹ کا نام دیا گیا تھا کیونکہ یہ عراق کے کیپٹل بغداد میں سائن ہوا تھا 1955 میں. اس کے بعد یہ سینٹو بنا، اس کا لیڈر UK تھا، یونائٹیڈ کنگڈم. یہ سینٹو کیوں بنا کہ عبد الکریم قاسم جو اس وقت عراق کے پرائم منسٹر تھے 1959 میں، انہوں نے بغداد پیکٹ سے ریزائن کیا. جب عراق اس معاہدے سے نکل گیا تو چونکہ بغداد پیکٹ عراق کی وجہ سے تھا، عراق ہی نکل گیا، تو پھر یہ سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن کہلایا. جب یہ بغداد پیکٹ تھا تو اس کے ممبر تھے ایران، عراق، پاکستان، ترکی اور انگلینڈ. جب عراق نکل گیا تو باقی اس کے ممبرز رہ گئے ایران، پاکستان، ترکی اور انگلینڈ، اور اس کی جو مدر اسٹیٹ تھی وہ UK ہی تھی. نیکسٹ پوائنٹ لکھیں، نیکسٹ ہیڈنگ سندھ طاس معاہدے کے تحت مدد. سندھ طاس معاہدہ کیا آپ جانتے ہیں، انڈس وسین واٹر ٹریٹی جو 1960 میں ہوئی تھی. اب اس میں برطانیہ نے کیا رول پلے کیا تھا دیکھ لیتے ہیں. 1959 میں برطانیہ نے پاکستان کو 13 کروڑ روپے کا قرضہ دیا. 1961 میں برطانیہ نے سندھ طاس معاہدے کے تحت نہری پانی کے متبادل انتظامات کے لیے مدد کی. سندھ طاس معاہدہ کیا تھا اس کے بارے میں ایک اوور ویو بھی لے لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سندھ طاس معاہدے کے تحت جو پاکستان نے دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام قائم کیا، اس کے لیے متبادل انتظامات میں برطانیہ نے پاکستان کی بھرپور مدد کی تھی. سندھ طاس معاہدے کی ایک بار ریڈنگ کر لیتے ہیں، اس کا بھی اوور ویو لے لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں اکثر یہ سوال آ جاتا ہے. تو جتنی بار سندھ طاس معاہدے کا ذکر آئے گا اس کو ہم بار بار ریویو کرتے جائیں گے تاکہ ہمارے ذہن میں اس کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط ترین ہوتی چلی جائے. دا انڈس واٹرز ٹریٹی از اے واٹر ڈسٹریبیوشن ٹریٹی. کہ انڈس واٹر ٹریٹی سندھ طاس معاہدہ پانی کی تقسیم کا معاہدہ تھا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، انڈیا اور پاکستان کے درمیان. بروکرڈ بائی دی ورلڈ بینک، جو کس نے طے کروایا؟ ورلڈ بینک نے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کس کی مدد سے طے پائی تھی؟ ورلڈ بینک کی مدد سے. ٹو یوز دا واٹر اویلیبل ان دا انڈس ریور، اب کہ جو انڈس ریور میں پانی اویلیبل ہے یعنی دریائے سندھ میں، اینڈ ٹریبیوٹریز، اور جو اس کی ٹریبیوٹریز یعنی اس کے معاون دریا جن میں جہلم،
چناب، راوی، ستلج اور بیاس شامل تھے. دا انڈس واٹرز ٹریٹی واز سائنڈ ان کراچی. یہ ٹریٹی کراچی میں سائن ہوئی تھی آن 19 سپٹمبر 1960، 19 ستمبر 1960. اس کو اپنے بک پہ لکھ لیں بچے، یہ ڈیٹ آپ کے جنرل نالج کا حصہ ہونی چاہیے. پاکستان کے حوالے سے انتہائی اہم یہ ٹاپک ہے. اور یہ کس نے سائن کی تھی؟ جواہر لال نہرو اینڈ ایوب خان. کے انڈس واٹر ٹریٹی کن دو شخصیات نے سائن کی تھی؟ جواہر لال نہرو جو اس وقت انڈین پرائم منسٹر تھا، اور ایوب خان جو پاکستانی پریزیڈنٹ تھے. The treaty divided the use of river and canals between the two countries. اب جتنی بھی نہریں تھیں اور ریورس تھے ان دونوں کو ان دو ممالک کے درمیان، پاکستان اور انڈیا کے درمیان ڈیوائڈ کر دیا گیا. پاکستان obtained exclusively right for the 3 western rivers. اور پاکستان کو 3 ویسٹرن مغربی دریاؤں پر اجارہ داری دی گئی. وہ کون کون سے تھے؟ نیملی انڈس، دریائے سندھ، جہلم اینڈ چناب. اینڈ انڈیا ریٹینڈ رائٹ ٹو دی 3 ایسٹرن ریورس. اگر آپ ہمالیہ پر کھڑے ہو کر جائزہ لیں تو اس کے جو دائیں سائڈ پہ یعنی مشرقی سمت کے دریا تھے وہ 3 تھے، نیملی راوی، بیاس اور ستلج. وہ انڈیا کو ہینڈ اوور کر دیے گئے. اور اگر آپ ہمالیہ کو مرکز مانتے ہوئے اس کے بائیں جانب دیکھیں تو 3 دریا تھے، انڈس، جہلم اور چناب، یعنی دریائے سندھ، جہلم اور چناب. ان پر پاکستان کا حق تسلیم کر لیا گیا. 3 ملٹی پرپز ڈیمز. اس سلسلے میں 3 ملٹی پرپز ڈیم، یعنی وہاں پانی بھی اسٹور کیا جائے گا، اس پانی کو زراعت کے لیے بھی کام کیا جائے گا، اور وہاں بجلی بھی بنائی جائے گی. کون کون سے ڈیمز تھے؟ وارسک، منگلا اینڈ تربیلا. اس کے علاوہ a system of 8 link canals، یعنی 8 رابطہ نہریں، 5 barrages، 5 بیراج were also constructed under this treaty. یعنی پاکستان کو ٹائم دیا گیا. پاکستان کے پاس بہت زیادہ دریا نہیں تھے، انڈیا کے پاس تو بہت زیادہ دریاؤں کا سلسلہ ہے. یہ کون سے دریا ہیں جو پاکستان اور انڈیا کے بارڈر پہ موجود تھے؟ انڈیا کے پاس ویسے دریاؤں کا مسئلہ نہیں تھا، انڈیا میں ابھی بھی ماشاءاللہ بہت دریا ہیں، لیکن یہاں پر جو مسئلہ ہوا تھا وہ پاکستان اور انڈیا کے دریاؤں کے درمیان بارڈر پہ جو موجود تھے ان کے بارے میں تھا. تو پاکستان کو ان 3 دریاؤں کے اوپر ان 3 دریاؤں کے پانی پر اجارہ داری دی گئی، لیکن یہ پاکستان کے لیے انتہائی کم تھے. تو پھر اس چیز کو ممکن بنانے کے لیے کہ پاکستان ایک متبادل نظام قائم کر سکے کوئی پاکستان کے اپنے زراعت کے سیکشن کے لیے، تو یہاں پر 3 ڈیمز، وارسک، منگلا اور تربیلا، 8 رابطہ نہریں اور 5 بیراج کنسٹرکٹ کرنے کا پلان عمل میں لایا گیا، اور اس سلسلے میں برطانیہ نے پاکستان کی مکمل مدد کی تھی. نیکسٹ ہیڈنگ نوٹ کیجئے. مختلف مواقع پر برطانوی امداد کے جو مختلف مواقع ایسے درپیش ہوئے پاکستان کو جس میں پاکستان کی امداد کی ضرورت پڑی اور برطانیہ نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی. وہ کون کون سے تھے؟ برطانیہ نے پاکستان کے دوسرے 5 سالہ منصوبے کے لیے 45.5 کروڑ روپے کی رقم دی. دوسرا 5 سالہ منصوبہ کب سے کب تک تھا؟ 1962-1965، جو پاکستان کی تاریخ میں ایک بہترین منصوبہ قرار دیا گیا جس میں پاکستان نے کافی زیادہ ترقی کی تھی. اس کے علاوہ 1961 میں ریلوے ویگن خریدنے کے لیے 4 کروڑ روپے کے لگ بھگ امداد دی گئی. اگلے برس 2 اور قرضے دیے گئے جن میں سے پہلا 9 کروڑ اور دوسرا 13 کروڑ روپے کا تھا. یہ رقم بحری جہاز اور بسیں خریدنے نیز حیدرآباد میں بجلی گھر کی تعمیر کے لیے دی گئی تھی. یہ سارے بیٹا فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، اس کو بھی آپ نے ضرور یاد کرنا ہے، ان کو انڈر لائن بھی کر لیجئے گا. 1963 میں صنعتی قرضہ جات اور سرمایہ کاری کے لیے 13 کروڑ روپے کا ایک اور قرضہ دیا گیا. 1966 میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ایک سمجھوتے پر دستخط ہو گئے جس کے تحت انتہائی نرم شرائط پر پاکستان کو 40 لاکھ پاؤنڈز کا قرضہ دیا گیا. آپ کو علم ہونا چاہیے کہ امریکن کرنسی کا نام ڈالر اور برطانوی کرنسی کا نام پاؤنڈز ہے، تو یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے. اگر بورڈ میں کویسچن آ جاتا ہے کہ برطانوی کرنسی کون سی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ برطانوی کرنسی پاؤنڈز ہے. اچھا، اب اگلی ہیڈنگ نوٹ کیجئے، دولت مشترکہ سے علیحدگی. ہم نے پڑھا تھا نا کہ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو وہ دولت مشترکہ کا رکن بن گیا تھا. اس کے بعد پاکستان دولت مشترکہ سے علیحدہ ہوا. کیوں ہوا اور کب ہوا دیکھ لیتے ہیں. پاکستان 1972 میں دولت مشترکہ سے علیحدہ ہوا اور اس کی وجہ کیا تھی کہ پاکستان میں 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت بنی تو انہوں نے 1972 میں دولت مشترکہ سے علیحدگی کا اعلان کیا. بیسیکلی ہم نے پاک روس میں بھی یہ پڑھا کہ پاکستان نے 1971 میں سیٹوں اور سینٹوں کے معاہدات سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا. وہ دولت مشترکہ سے علیحدگی کے اعلان کے ساتھ ہی منسلک تھا. اصل میں یہ دولت مشترکہ ہو یا سیٹوں اور سینٹوں کے معاہدات ہوں، یہ بیسیکلی امریکن بلاک کی ضمانت تھے کہ آپ امریکن بلاک میں اس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. جبکہ ذوالفقار علی بھٹو نے 1971 میں اپنی پالیسی کو چینج کیا تھا اور امریکن بلاک کے بجائے رشین بلاک کو جوائن کیا تھا.
تو اس سلسلے میں جتنے بھی امریکن بلاک کے تحت پائے جانے والے معاہدات تھے، سیٹو تھا، سینٹو تھا یا دولت مشترکہ کے تحت مزید معاہدات تھے، تو ذوالفقار علی بھٹو نے ان سب سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا۔ نیکسٹ ہیڈنگ نوٹ کیجئے، وزیر اعظم پاکستان کا دورہ برطانیہ 1987۔ پاکستان کے وزیر اعظم کون تھے 1987 میں؟ یس یو نو، ہم یہ ٹاپک پڑھ چکے ہیں کہ اس وقت جنرل ضیاء الحق کا زمانہ تھا، وہ پاکستان کے صدر تھے، اور 1985 میں کس کی حکومت بنی تھی؟ محمد خان جنیجو واز دی پرائم منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم، اور محمد خان جنیجو نے 1987 میں برطانیہ کا وزٹ کیا تھا۔ ساتھ ساتھ ریڈنگ دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے 1987 میں برطانیہ کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے برطانوی امداد اور تعاون قابل ستائش ہے۔ وزیر اعظم جنیجو نے برطانیہ کے دوسرے شہروں کا دورہ کیا اور برطانوی صنعت کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مکمل تحفظ دیا جائے گا۔ یہ پک میں آپ کو اس وقت کے جو پاکستانی پرائم منسٹر تھے محمد خان جنیجو، اور یہ اس وقت برٹش پرائم منسٹر تھی مارگریٹ تھیچر، ان کی پک دکھائی دے رہی ہے، یہ لندن میں ہی کھینچی گئی ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ نوٹ کیجئے، دولت مشترکہ کی دوبارہ رکنیت۔ جب پاکستان آزاد ہوا، دولت مشترکہ کا ممبر بنا۔ 1971 میں حالات کی وجہ سے پاکستانی حکومت نے دولت مشترکہ سے علیحدگی اختیار کی، لیکن 1988 میں جب پاکستان سے آمریت کا خاتمہ ہوا، ضیاء الحق کی حکومت ختم ہوئی اور اس کے بعد جمہوریت کا دوبارہ سے آغاز ہوا، پاکستان نے دوبارہ دولت مشترکہ کی رکنیت اختیار کی۔ 1989 میں جمہوری حکومت کی بنیاد رکھی جا چکی تھی۔ بے نظیر بھٹو واز دی پرائم منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم، اور انہوں نے دوبارہ دولت مشترکہ کی رکنیت اختیار کی تھی۔ 1989 میں پاکستان کی وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی برطانیہ کا دورہ کیا۔ دولت مشترکہ کی رکنیت اختیار کرنے کی بہت اہم وجہ یہ بھی تھی کہ اگین ٹاپک ایک ہی ہوتا ہے، واقعہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے دیکھیں مختلف ریپریکاشنز ہوتے ہیں، اس کے اثرات کہاں کہاں تک ہوتے ہیں کہ رشیا نے اپنی پوزیشن کھوئی تھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں صرف ایک سپر پاور رہ گئی، دیٹ واز یو ایس اے۔ برطانیہ چونکہ اس کے انڈر ہی تھا، اس کا الائے تھا، اتحادی تھا، تو پاکستان کی طرف سے ایک بہترین اسٹریٹجی بنائی گئی کہ دوبارہ اس کو دولت مشترکہ کا ممبر بنا لیا گیا، بننے کے لیے ریکویسٹ کی گئی، اور پاکستان کو دوبارہ دولت مشترکہ کی ممبرشپ دے بھی دی گئی برطانیہ کی طرف سے۔ اپنے ایک ہفتے کے دورے میں انہوں نے مسئلہ افغانستان کے علاوہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور پاک بھارت تعلقات پر بھی بات چیت کی، کیونکہ پاکستان 1989 میں اعلان کر چکا تھا کہ ایٹمی ری ایکٹر بنانے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان سے چونکہ یہ روسی فوجیں نکل چکی تھیں، تو افغانستان کی صورتحال بھی خاصی ناگفتہ تھی۔ وہاں کے جو قبائل تھے وہ آپس میں برسر پیکار ہو چکے تھے کہ کون سا قبیلہ اب افغانستان کا حکمران بنے گا۔ تو اس سلسلے میں چونکہ پاکستان کا پڑوسی ملک تھا، تو پاکستان کی تشویش بے جا نہ تھی، اور برطانیہ بھی پاکستان کے ساتھ اس تشویش میں شامل تھا اور پاکستان کے اس مسئلے کے حل کے لیے کوششوں میں مصروف تھا۔ تو پاکستان کے ان مسائل پر بھی بات چیت ہوئی۔ 1989 میں پاکستان ایک بار پھر دولت مشترکہ کا ممبر بن گیا، اگرچہ بھارت نے اس معاملے میں پاکستان کی شدید مخالفت کی، لیکن پاکستان کو دولت مشترکہ کا ممبر بنا لیا گیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے، پاکستان دولت مشترکہ کا ممبر رکنیت سے کب خارج ہوا؟ 1971 میں۔ کس پرائم منسٹر نے دولت مشترکہ سے رکنیت خارج کی تھی؟ ذوالفقار علی بھٹو نے۔ پاکستان دوبارہ کب دولت مشترکہ کا ممبر بنا؟ 1989 میں۔ کون سے پرائم منسٹر تھیں جنہوں نے پاکستان کو دوبارہ دولت مشترکہ میں دوبارہ رکنیت دلائی تھی؟ محترمہ بے نظیر بھٹو۔ نیکسٹ ہیڈنگ نوٹ کیجئے، 9/11 کے بعد۔ 9/11 آپ جانتے ہیں 9/11 کیا ہے؟ امریکہ کی اسٹیٹ نیو یارک میں افغانستان کی طرف سے 4 جیٹس نے وہاں پہ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ کیا تھا، اور وہاں وہ عمارت زمیں بوس ہو گئی تھی، ہزاروں لوگ اس میں مر گئے تھے، اور امریکہ نے افغانستان پر حملے کا الزام لگاتے ہوئے افغانستان پہ حملہ کر دیا تھا، اور اس میں پاکستان نے امریکن اتحادی ہونے کا ثبوت پیش کیا تھا، اور اپنے بہت سارے جو ایئر بیس تھیں وہ بھی امریکہ کو مدد کے لیے پیش کی گئی تھیں۔ تو اس کے بعد 9/11 کے بعد برطانیہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کس نہج پہ قائم ہوئے؟ کیونکہ برطانیہ امریکہ کا اتحادی تھا، تو اس لیے پاکستان کے برطانیہ کے ساتھ بھی تعلقات مزید مضبوط ہوئے۔ 2001 میں امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں دہشت گردی یعنی 9/11 کے واقعے کے بعد دہشت گردی کے خلاف پاکستان امریکہ اور برطانیہ کا اتحادی بنا۔
2002 میں دونوں ممالک نے دہشت گردی اور شدت پسندی کے خاتمے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ نیکسٹ ہیڈنگ نوٹ کریں، صدر پاکستان کا دورہ برطانیہ 2003 میں کون پریزیڈنٹ تھے؟ یس یو نو ہی واز پرویز مشرف، پریزیڈنٹ پرویز مشرف، انہوں نے برطانیہ کا وزٹ کیا۔ 2003 میں صدر جنرل پرویز مشرف لندن پہنچے اور برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر سے ملاقات کی۔ 2003 میں کون تھے برٹش پرائم منسٹر؟ یو مسٹ نو ہی واز ٹونی بلیئر۔ صدر پرویز مشرف سے ملاقات کے دوران برطانوی وزیر اعظم نے تنازع کشمیر کے حل میں تعاون کا مکمل یقین دلایا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پاک بھارت تعلقات میں ہم نے پڑھا تھا کہ 2003 میں ہی آگرہ کانفرنس ہوئی تھی اور 1 جولائی سے 4 جولائی تک جاری رہی، 3 سے 7 جولائی تک جاری رہی تھی اور وہ کسی بغیر معاہدے کے وہ ختم ہو گئی تھی۔ اس میں کوئی بھی اعلان کشمیر کے حوالے سے نہ کیا جا سکا تھا اور کوئی بھی نتائج اس کے برآمد نہ ہو سکے تھے۔ نیکسٹ ہیڈنگ نوٹ کیجئے، پاکستان کی امن کی خواہش۔ پاکستان ہمیشہ سے امن کا خواہاں رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت رہ کر کام کرنا پڑے یا اپنے ملک پر اپنی خارجہ پالیسی کے تھرو یا اپنے ملک کی اندرونی سرحدوں میں، پاکستان نے ہمیشہ امن کے لیے کام کیا ہے۔ کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، پاکستان ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے۔ 2005 میں دولت مشترکہ کا اجلاس یورپ کے ایک ملک جمہوریہ مالٹا میں منعقد ہوا۔ یورپ کا ایک کنٹری ہے، اس کا نام مالٹا ہے، وہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے، اس لیے اس کو جمہوریہ مالٹا، ریپبلک آف مالٹا کہا جاتا ہے، جس میں پاکستان کی نمائندگی اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز نے کی تھی۔ اس وقت جو پاکستانی پرائم منسٹر تھے ہی واز شوکت عزیز۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پاکستان نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کی جنگ میں شامل ہو کر یہ بات واضح کر دی ہے کہ پاکستان دنیا میں امن چاہتا ہے۔ کون سی جنگ میں شامل ہوا تھا؟ جو 9/11 کے بعد امریکہ نے افغانستان پہ مسلط کی تھی دہشت گردی کے خلاف، یہاں پہ اس جنگ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ شوکت عزیز کی پک آپ کو دکھائی دے رہی ہے، ہی واز دی پرائم منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم۔ نیکسٹ ہیڈنگ نوٹ کیجئے، 2005 آزاد کشمیر زلزلہ میں مدد۔ 2005 میں کشمیر میں بہت خطرناک زلزلہ آیا تھا اور اس میں کافی زیادہ ہلاکتیں ہوئی تھیں، بہت زیادہ لینڈ سلائڈنگس بھی ہوئی تھیں اور خاصا خطرناک زلزلہ تھا جس میں پاکستان کو جسمانی اور بہت زیادہ ڈیتھ کیجوالٹیز کو بھی فیس کرنا پڑا تھا، اس کے علاوہ خاصی مالی نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا۔ 2005 میں پاکستان اور آزاد کشمیر میں آنے والے زلزلے میں برطانیہ اور دولت مشترکہ کے دوسرے ممبر ممالک نے پاکستان کی بھرپور امداد کی اور اسلام آباد میں منعقد ہونے والے عالمی ڈونر کانفرنس میں دولت مشترکہ کی طرف سے مزید امداد کا اعلان کیا گیا اور کہا گیا کہ اس نازک گھڑی میں دولت مشترکہ کے تمام ممبر ممالک پاکستان کے ساتھ ہیں۔ تو دولت مشترکہ کے جتنے ممبر ممالک تھے ان سب نے بھی پاکستان کی مدد کی تھی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے صدر پاکستان کا دورہ برطانیہ 2010۔ جی آپ کو پتہ ہوگا، یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ 2010 میں پاکستان کے پریزیڈنٹ کون تھے؟ ہی واز آصف علی زرداری، اور یہ ڈیوڈ کیمرون اس وقت برٹش پرائم منسٹر تھے جنہوں نے آصف علی زرداری کو ویلکم کیا تھا انگلینڈ میں۔ 18 فروری 2008 کے انتخابات کے بعد پاکستان میں جمہوری حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ 1999 سے 18 فروری 2008 تک پرویز مشرف کا مارشل لا رہا تھا، اس کے بعد الیکشن ہوئے اور 18 فروری 2008 کے انتخابات کے بعد دوبارہ جمہوری حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ 2010 میں صدر پاکستان آصف علی زرداری نے برطانیہ کا دورہ کیا اور برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون سے ملاقات کی۔ اس موقع پر برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان نہ ختم ہونے والے تعلقات ہیں کیونکہ دونوں ممالک کے باہمی مفادات پر مبنی ہیں۔ 2011 میں اپنے دورہ پاکستان کے موقع پر برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کا دشمن برطانیہ کا دشمن ہے اور اس کا دوست ہمارا دوست ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت، تعلیم اور ثقافت سمیت تمام شعبوں میں مستحکم تعلقات قائم ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان اور برطانیہ میں چونکہ ایک پرانا ریلیشن شپ قائم ہے، پاکستان نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی تو برطانیہ اس چیز کو بھی ویٹیج دیتا ہے اور پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بین حالات پر مبنی ہیں۔ جی نیکسٹ ہیڈنگ نوٹ کیجئے، وزیر اعظم پاکستان کا دورہ برطانیہ 2014 میں کون پاکستانی پرائم منسٹر تھے؟ یس پی ایم ایل این کی حکومت تھی، پرائم منسٹر تھے نواز شریف، اور یہ آپ کو ان کے ڈیوڈ کیمرون اور نواز شریف کی پک دکھائی دے رہی ہے جب وہ انگلینڈ گئے تھے۔ 2014 میں پاکستان اور برطانیہ کے وزرائے اعظم کی لندن میں ملاقات ہوئی
ملاقات کے دوران دونوں وزرائے اعظم نے تجارت اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور ان تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کا عزم کیا۔ لاسٹ ہیڈنگ نوٹ کیجیے، دولت مشترکہ اجلاس 2018 کامن ویلتھ ہیڈ آف اسٹیٹس ہیڈ آف گورنمنٹس میٹنگ 2018 لندن، یہ لندن میں ہیلڈ ہوئی تھی، اس میں ہیڈ آف گورنمنٹس نے شمولیت اختیار کی تھی۔ 2018 میں لندن میں دولت مشترکہ کے ممالک کا اجلاس منعقد ہوا جس کی سربراہی ملکہ الزبتھ دوم نے کی تھی، پاکستان کی نمائندگی وزیر اعظم پاکستان نے کی تھی۔ اس اجلاس میں رکن ممالک نے تجارت اور دوسرے شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا اور دونوں ممالک کے درمیان اب سیاسی، تجارتی، ثقافتی اور تعلیمی وفود کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ یہاں ہمارا ٹاپک پاک برطانیہ بھی مکمل ہوا۔ پاک برطانیہ ٹاپک کے حوالے سے بھی ایکسرسائز میں کوئی کویسچن موجود نہیں ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، بورڈ میں چونکہ کوئی بھی کویسچن آ سکتا ہے، ایز اے فل فلیج بھی وہ کویسچن دے دیتے ہیں، ان کی کوئی آؤٹ لائن نہیں ہے کہ لازمی ہے کہ وہ ایکسرسائز سے ہی دیں، بلکہ بالکل لازمی نہیں ہے وہ ایکسرسائز سے دیں، وہ کہیں سے بھی کچھ بھی دے سکتے ہیں۔ تو پاک برطانیہ تعلقات کا ایز اے فل فلیج کویسچن بھی آپ ضرور یاد کریں۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں ڈیٹس کے ساتھ فیکٹس اینڈ فگرس کا ذکر ہے، کچھ اہم واقعات کا ذکر ہے، اس کو بھی آپ دوبارہ سے اچھی طرح ریوائز کر لیں تاکہ بورڈ کے حوالے سے کوئی سکم نہ رہ جائے آپ کی لرننگ میں اور آپ بہترین نمبر لے سکیں۔ اور آپ سب کے لیے بہت زیادہ دعاؤں کے اب آپ سب سے اجازت چاہتے ہوئے، آپ سب کے لیے بہترین ایمان اور بہترین صحت کی سلامتی کے ساتھ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، دعاؤں کے ساتھ آپ سب سے نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔